بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی جی سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، کسی بچے کا بری طرح بیمار ہونا اس کے ماں باپ کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں، اور ماں باپ کی یہ خواہش ہے کہ ان کے بچے ہمیشہ خوش رہیں، لیکن بدقسمتی سے ہر بار ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار ہنستے کھیلتے خاندان کو نظر لگ جاتی ہے اور پریشانیوں اور دکھوں کی وادی میں پھنس جاتے ہیں، لیکن ایک بات سچ ہے کہ جو آپ کو دکھوں کی آزمائش میں لے جاتا ہے وہی خوشیاں بھی عطا کرتا ہے۔ تو دوستو، آج کی ہماری ویڈیو وکٹوریا اوڈن کی سچی کہانی کے بارے میں ہے۔ جب ماں باپ کو لگا کہ ان کی بچی اب بچ نہیں پائے گی تو 4 سال بعد وہ دوبارہ اٹھی تو ایسا کیا کہا کہ جس کو جان کر سب حیران رہ گئے۔ ناظرین محترم، وکٹوریا ایک ٹرپلٹ ہے، یعنی اس کا جنم اس کے 2 بھائیوں کے ساتھ ہوا، اور بہت ہی چھوٹی عمر میں وکٹوریا نے ڈانس میں مہارت حاصل کر لی، مگر بدقسمتی سے جب وہ 11 سال کی ہوئی تو اس کی زندگی ہی بدل گئی۔ 2006 میں ہی 11 سال کی عمر میں اس کے جسم میں فلو کی علامات دکھنے لگی اور بعض اوقات وہ بے ہوش بھی ہو جاتی۔ 2 ہفتوں بعد وکٹوریا نے اپنے پاؤں کی حرکت اور خون کی گردش کو بھی محسوس کرنا ختم کر دیا۔ دوستو، اس طرح ڈاکٹر نے وکٹوریا کے ماں باپ کو کہہ دیا کہ ان کی بیٹی کمر کے نیچے سے پیرالائزڈ ہو چکی ہے، اور آہستہ آہستہ اس لڑکی کے سارے جسم نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، جبکہ یہ بات ریڑھ کی ہڈی تک نہ رہی بلکہ دماغ بھی بند ہونے لگا۔ اس کے بعد اس لڑکی نے کھانا بھی بند کر دیا۔ ماں باپ کے سامنے ان کی بچی آہستہ آہستہ دور جا رہی تھی، تب بھی اس کے سارے جسم نے بالکل حرکت کرنا بند کر دیا اور وہ کوما میں چلی گئی۔ دوستو، ان والدین پر کیا گزری ہوگی جن کے سامنے جوان بیٹی زندہ لاش بن گئی تھی۔ کوما میں جانے کا مطلب ایک زندہ لاش بننے کے برابر ہی ہے۔ ڈاکٹر نے لڑکی کے پیٹ میں خوراک کی نالی لگا دی تاکہ اس کو انرجی مل سکے اور کم از کم وہ زندہ تو رہ سکے۔ دوسری طرف ڈاکٹروں نے ماں باپ کو یہ بھی بتا دیا کہ وکٹوریا کبھی بھی کوما سے باہر نہیں آئے گی، لیکن ڈاکٹر یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ وکٹوریا ابھی جاگ رہی ہے۔ اس طرح کوما میں جانے کے 2 سال بعد وکٹوریا دماغی طور پر پوری طرح جاگ چکی تھی۔ وہ آس پاس کی سبھی چیزوں کو سن سکتی تھی، وہ بات کرنے کی کوشش کرتی، مگر بدقسمتی سے اس کا جسم ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ وہ ڈاکٹر اور اپنے ماں باپ دونوں کو بتانے کی کوشش کرتی کہ اس کے ساتھ کیا چل رہا ہے، مگر دوستو ڈاکٹر ابھی بھی ماں باپ کو یہی بتا رہے تھے کہ ان کی بیٹی کا دماغ مر چکا ہے۔ مگر حقیقت میں جب ڈاکٹر اس کے ماں باپ کو یہ باتیں بتا رہے تھے تو اس وقت وکٹوریا یہ سن رہی تھی۔ اس کے بعد ماں باپ وکٹوریا کو گھر لے آئے اور گھر میں ہی ایک کمرے میں اسپتال بنا لیا۔ دونوں بھائی ماں باپ کے ساتھ وکٹوریا کا بہت خیال رکھ رہے تھے، جبکہ وکٹوریا خاندان میں ہونے والی ہر چیز سن رہی تھی، مگر کچھ بول نہیں پا رہی تھی اور نہ ہی ہلچل کر سکتی تھی۔ دوسری طرف سارے خاندان کو اس کو ذرا پتہ نہ تھا کہ ان کی بیٹی ساری باتیں سن رہی ہے۔ وہ یہی سوچ رہے تھے کہ ان کے سامنے بیٹی صرف زندہ لاش ہے۔ دوستو، آخرکار دسمبر 2009 میں وہ کرشمہ ہوا جس کی ماں باپ کو نہ کہ خواہش تھی بلکہ برسوں کا انتظار بھی تھا۔ سب سے پہلے وکٹوریا نے مکمل طور پر آنکھیں کھولی اور اپنی ماں کو دیکھا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ کوما سے باہر آنے لگی۔ جلدی وہ اپنے ہاتھ پاؤں بھی ہلانے لگی، جبکہ وہ 4 سالوں تک سوئی رہی اور ان 4 سالوں میں بہت کچھ ہوا۔ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ بیٹھنے بھی لگی، اور جب اس نے منہ کھولا اور ایک جملہ بولا کہ آئی نو ایوری تھنگ، پھر ساری باتیں اپنے ماں باپ کو بتائی جو اس نے 2 سالوں میں سنی تھی۔ یہ سن کر ماں باپ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ دوستو، ڈاکٹر اور ماں باپ کو بالکل یقین نہیں ہو رہا تھا، اس لیے ڈاکٹر نے ساری باتیں پوچھی جو اس نے سنی تھی، جبکہ ڈاکٹروں کو بھی شرمندگی ہوئی کہ وہ اس کے بارے میں کیا کیا کہتے رہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ جب ڈاکٹر یہ کہہ رہے تھے کہ اب یہ بچ ہی نہیں پائے گی تو ڈاکٹروں کے پاس ہر بات پر شرمندہ ہونے کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ ان کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، جبکہ اس کے بھائیوں نے موبائل فون استعمال کرنے اور کمپیوٹر گیمز کھیلنے جیسی دوسری چیزیں سکھائی، مگر اب بھی وہ مکمل طور پر چل نہیں پا رہی تھی۔ ڈاکٹروں نے ایک بار پھر کہا کہ پاؤں میں سوزش کی وجہ سے وہ چل نہیں پائے گی، لہٰذا اس کو ویل چیئر استعمال کرنی پڑے گی۔ دوستو، آپ کو اس بچی کی کہانی کیسی لگی؟ اس کا جواب کمنٹ میں ضرور دیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی فیک لگی ہے تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، اس کے اوپر ضرور کلک کریں۔
حسب روایت نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ اب تک پہنچتا رہے۔ تب تک فی امان اللہ۔